اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ شعراء کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائی آگاہ کیجیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کی فرضیت بعد میں کی۔ نماز 5 وقت کی معراج میں فرض ہوئی، روزے مدینے میں فرض ہوئے، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز دعوت سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا خطاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے کیا، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا آپ غور کیجئے۔ سورہ مدثر کی جو آیت ہے 1 نمبر اور 2 نمبر اور 3 نمبر، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر آگاہ کرو، اللہ کے عذاب سے اپنی قوم کو متنبہ کرو، الٹیمیٹم دو، وربک فکبر، اور بڑائی کسی نفس کی نہیں، کسی جماعت کی نہیں، کسی شخصیت کی نہیں، بینروں کے ذریعے تعریفی کلمات حاصل کرنا مقصد نہیں، بلکہ اس دعوت کا مقصد وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے شایع نشان ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے نفس کی کبریائی سے اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، ملت کو دور رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اللہ کی زمین پہ قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے حکم دیا، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ۔ سونے سے دعوت نہیں ہوتی، بند کمروں میں دعوت نہیں ہوتی، لائبریریوں سے صرف دعوت نہیں ہوتی، دکانوں سے دعوت نہیں ہوتی۔ اللہ کی نبی کی زبان سب سے پیاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سب سے پاکیزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب سب سے زیادہ عظیم۔ میں پوچھتا ہوں، جب ابراہیم علیہ السلام کی ایک آواز کو اللہ پوری دنیا میں پہنچا سکتا ہے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آواز لگائی، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِنٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اذن فی الناس، حج کا اعلان کر دو۔ لوگ دور دراز علاقوں سے آئیں گے، سواری کے اوپر آئیں گے، دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور اسی مکے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ تو کیا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو صرف مکے سے پوری دنیا میں نہیں پھیلا سکتا تھا؟ مختلف جگہوں پہ جانے کی کیا ضرورت؟ بازاروں میں جانے کی کیا ضرورت؟ گھروں پہ جانے کی کیا ضرورت؟ حج کے قافلے میں دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہجرت کی ضرورت کیوں پڑی؟ حبشہ جانے کی مسلمانوں کو ضرورت کیوں پڑی؟ مدینہ کی طرف ہجرت کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ یہ دعوت کا کام چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا کرے قلب سلیم۔ یہ دعوت کا کام یہ پھولوں کی سیدھ نہیں ہے، بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ مقام اس کو ملے گا جو صبر کا پیکر ہو، جو ثابت قدم ہو، جو اللہ کی طاعت اور بندگی کے اوپر قائم ہو، جو مشاکل پہ صبر کرتا ہو، جو اپنے مقصد میں لگا ہو۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ مقام بڑے خوش نصیب کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
جب دعوت کے تعلق سے دوسری آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. تبلیغ کا پہلا دائرہ خود انسان کی ذات ہے، اس کے گھر کے لوگ. تو بخاری شریف کتاب التفسیر کی حدیث، کتاب التفسیر کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لما انزلت وانذر عشیرتک الاقربین دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابته فعم وخص فقال يا كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا ويا مرة بن كعب انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا ويا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا ويا فاطمة انقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں محبوس نہیں ہو گئے. آپ منبر پہ نہیں آئے، آپ کعبہ کی چھت پہ نہیں گئے، بلکہ آپ نے فردن دعوت دی. آپ نے کہا اے مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں نہیں بچا سکتا. اے عبد المطلب کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اور اے میری چہیتی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. بلکہ اس میں ایک لفظ اور ہے، یا عمت صفیہ رسول اللہ، اے یا عمت رسول، یا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. آپ سوال کر سکتے تھے کہ یہ مشرکین اور کفار تھے، ان کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں. لیکن سوال یہ کہ آپ اپنی چہیتی بیٹی لاڈلی فاطمہ کو فرماتے ہیں، جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. یریبنی جو تکلیف اسے پہنچتی ہے، وہ تکلیف اس کو پہنچتی ہے، اس کا اثر مجھے بھی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ، جس کے بارے میں مسلم شریف کتاب الفضائل کی روایت، سیدۃ نساء ہذہ الامہ فاطمہ، اس امت کے تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ جب ان کو فرماتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی لاڈلی فاطمہ کے کام نہیں آ سکتے، تو کیا ہمیں کام آئیں گے؟ کیا ہمیں کام آئیں گے؟ ہرگز نہیں. جب تک کہ ہمارا عقیدہ ٹھوس نہیں ہو، ہمارا عمل خالص نہیں ہو، نہ ہمارے مکان، نہ ہماری دکان، نہ ہماری جماعت، نہ ہماری جمعیت کام آ سکتی ہے. بتاؤ، ہر شخص ذمہ دار ہے. آج معراج کے نام پر اتنی خرافات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براق کی تصویر بنائی جائے، لیلا مجنو کی کہانی کی طرح سے عشق و محبت کی داستان گڑھی جائے، شرک اور بدعات کے وہ تمام مظاہر پیدا ہوں جو برادران وطن کرتے ہیں، یہود و نصارہ کرتے ہیں. کیا ہم نے دعوت کے فریضے کو انجام دیا؟ کیا ہم نے اپنے بھائیوں تک حق پہنچایا؟ ابھی خرافات کا مہینہ شعبان کے اندر آ رہا ہے، جس شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور اتنے روزے کبھی نہیں رکھتے تھے. کیا اس شعبان کے اندر مسلمان برادران وطن کی تقلید نہیں کرتے؟ کیا پٹاخہ بازیاں نہیں کرتے؟ کیا مجوسیوں کی تقلید میں چراغاں نہیں کرتے؟ کیا دیگر خرافات نہیں کرتے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ دعوت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا ہماری نہیں ہے؟ اللہ نے نہیں فرمایا هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا. کیا ہم اللہ کے پاس پوچھے نہیں جائیں گے؟ ابھی شیخ قرآن کی بات کہہ رہے تھے، افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، جس میں تمہارا تذکرہ ہے، جس میں تمہارے لیے عبرت اور نصیحت ہے، جس میں قوموں کی داستان ہے، جس میں تمہارے لیے اعمال کا تحفہ ہے. ہم اس قرآن کریم کی روشنی میں کیا ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں؟ اگر ہم نے اس قرآن پر غور و فکر نہ کیا اور اس کی روشنی میں دعوت کے فریضے کو انجام نہ دیا، ہماری زبانیں دعوت کے لیے نہیں کھلتی لیکن غیبت کے لیے کھلتی ہیں. ہماری زبانیں اصلاح کے لیے نہیں کھلتی، دوسروں پر حکم کے لیے کھلتی ہیں. ہماری زبانیں
اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نہیں کھلتی، لیکن بھائیوں کی چغل خوری کے لیے کھلتی ہیں۔ کیا اس بات کا ڈر نہیں ہے؟ جس زبان سے سبحان اللہ کہتے ہو، جس زبان سے الحمدللہ کہتے ہو، جس زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو، اسی زبان سے اپنے بھائی کی غیبت، اپنے بھائی کی چغل خوری، اپنے بھائی کی شکوہ شکایتیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، شیخ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اس وقت تک آپ کے سامنے کھڑا تھا جب تک کہ شیخ کی آمد کا معاملہ تھا، اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر اس زندگی میں کبھی نہیں بیٹھے، آپ مستقل دعوت دیتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے میدان میں یہی کہا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، جو تم میں حاضر ہے وہ غائب لوگوں تک پہنچائے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس پیغام توحید کو اور اس سنت کے پیغام کو ہم ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس وقت محتاج ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اب تک ہدایت نہیں دی ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے۔ اس لیے اس دعوت کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا خوف اختیار کریں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ میں یہود و نصارہ کی ضلالت اور گمراہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، ان یہودیوں کو ان کے عبادت گزار لوگوں نے اور ان کے علماء نے غلط بات کہنے سے، جھوٹ بولنے سے، رشوت سے کیوں نہیں روکا؟ یعنی ان یہود و نصارہ کے بھٹکنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عابدوں نے اور ان کے عالموں نے برائیوں سے نہیں روکا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ما فی القرآن آیت اشد توبیخ من هذه الآیہ، پورے قرآن میں اس سے زیادہ ڈانٹ اور زجر و توبیخ والی آیت کوئی نہیں۔ بھٹکنے کی یہی وجہ ہے کہ اگر آج ہمارے علماء دعوت کا کام نہ کریں، ہمارے دعات دعوت کا کام نہ کریں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کریں، تو ہمارے اندر بھی وہی اختلاف اور فتنے آئیں گے جو اختلاف اور فتنے یہود و نصارہ میں آئے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے اللہ کی نصیحت کو بھلا دیا، اللہ نے فرمایا فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، قیامت تک اللہ نے ان کے درمیان عداوت و دشمنی پیدا کر دی۔ اختلاف کو دور کرنے کا، فتنوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا خوف اختیار کریں اور دعوت کی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے احساس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جس طریقے سے جو حق بات ہم نے سمجھا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے۔ قول حق ضروری ہے، اعلان حق ضروری ہے، اور نیک عمل بھی ضروری ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اذان دینا بھی دعوت ہے، اذان دینا بھی دعوت ہے۔ آج مؤذن وہی ہے جو تنخواہ دار ہے، اس لیے میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ اچھا ابھی اور بولنا پڑے گا، چلیے شیخ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمان، اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کی طرف دعوت دینا کیا صرف رسولوں کی ذمہ داری تھی یا امت کی بھی ذمہ داری؟ اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کی روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ دعوت کا فریضہ جس طرح نبیوں اور رسولوں کے لیے تھا، امت کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو اللہ کی طرف بلانا اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے پاس دین کا اور شریعت کا صحیح علم نہ ہو۔ دین اور شریعت کا علم، اس سے مراد کسی مدرسے کی فراغت اور کسی مدرسے کی ڈگری ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے اور میرے ماننے والوں کا راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے بھائی؟
ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤں. کیسے بلاؤں؟ علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ. اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر ہوگا، جو بھی آپ کی سنت پر ہوگا، جو بھی صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا، اس کے لیے دعوت دینا ضروری ہے. آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. بتاؤ ایک اہل حدیث کی شان کیسی ہونی چاہیے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الرسالہ میں، اذا رأیت اصحاب الحدیث فکأنی رأیت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو اس کے اقوال کو، اس کے گفتار کو، اس کے کردار کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے گویا میں نبی کے صحابہ کو دیکھ رہا ہوں. نبی کے صحابہ کی صفت اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. نبی اور نبی کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کا مشن تھا اللہ کی طرف دعوت دینا. لیکن دعوت کیسے ہو؟ علم کی روشنی میں ہو. آج ہمیں صرف چند مسائل کا علم، آج ہم پوچھ دیں توحید کے ارکان کیا، ایمان کے ارکان کیا ہیں، بہتوں کو نہیں معلوم. نواقض توحید کیا ہیں، وہ 10 چیزیں کیا ہیں جن سے ایک انسان کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. ہم کس چیز کی دعوت دیں گے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے حقوق نہیں معلوم. ہم کس چیز کی دعوت دیں گے؟ بہنوں کے حقوق نہیں معلوم. ہم کس چیز کی دعوت دیں گے؟ پڑوسیوں کے حقوق نہیں معلوم. ہم کس چیز کی دعوت دیں گے؟ علماء کے حقوق نہیں معلوم. ہم کس چیز کی دعوت دیں گے؟ ہمیں انسانیت کے حقوق نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار یہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ ایک تھا، واضح تھا، اس میں کوئی ایک پیچ نہیں تھا، بالکل واضح راستہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد جئتکم بیضاء نقیہ لیلھا کنہارھا، میں تمہارے سامنے ایسا دین لایا ہوں جو بالکل صاف اور شفاف ہے، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے. ہمارے دین کی ساری باتیں واضح ہیں، دین کے سارے احکام واضح ہیں. ہم جب صاف اور شفاف دین پر نہیں چل سکتے کس دین پر چلیں گے؟ اس لیے ایک داعی ہونے کی حیثیت سے اور امت ہونے کی حیثیت سے، اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تبلیغ اپنے قول سے، اپنے عمل سے کریں. میں نے آیت پڑھی تھی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قول نقل کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کاش اگر میں مؤذن ہوتا تو مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں حج اور عمرے کروں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی مغفرت کی دعا کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فضیلتوں کا حامل بنائے اور تمام منکرات سے دور رکھے اور حق پر قائم رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.